السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے آج کے ایپیسوڈ میں جن حضرات کے سوال شامل نہ ہو تو وہ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں تاکہ ان حضرات کے سوال شامل کر لیے جائیں اور آئندہ ہفتے ان کے سوالوں کے جواب دے دیے جائیں۔ جن حضرات کے سوالوں کے جواب اس میں آ جائیں بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال آج جو ہم نے پہلا سوال لیا ہے، یہ سوال ہے بشرا بارہ بنکی کی طرف سے۔ بہن کہہ رہی ہیں سلام اور دعا کے بعد یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب، غیر مسلم لوگ منگل کے دن بھنڈارا کھلاتے ہیں، اس کا کھانا کیسا ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ بھنڈارا وہ کھانا ہوتا ہے جو غیر مسلم ہمارے ان علاقوں میں راستوں کے کناروں پر پنڈال لگا کر میز کرسیاں وغیرہ لگا کر لوگوں کو، غریبوں کو کھلاتے ہیں اور غریب لوگ اس کھانے کو کھاتے ہیں۔ تو بہت سارے مسلمان بھی اس کھانے کو کھاتے ہیں۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ اس کھانے کو کھانا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کھانے کے بارے میں آپ کو دو چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو کھانا ہے وہ حلال کے پیسوں کا بنایا گیا ہو، حرام کے پیسوں کا وہ کھانا نہ بنایا گیا ہو۔ اس بات کا آپ دھیان رکھیں۔ اب آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کھانا حرام کے پیسوں کا ہے یا حلال کے پیسوں کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا پتہ لگانا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے، بچنا ہی ضروری ہے تاکہ وہ شبہ کی چیزوں سے بچ جائے، کیونکہ مسلمان کو مشتبہ مال سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ انسان کو بھنڈارے کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو بھنڈارے کا کھانا ہے وہ غیر مسلموں کی پوجا کا حصہ نہ ہو، اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے، کیونکہ جو کھانا ہوتا ہے وہ غیر مسلم اگر پوجا کے بعد کھلا رہے ہیں یا پوجا کا وہ حصہ ہے یا پوجا سے اس کا کسی بھی طرح سے تعلق ہے یا پرشاد وغیرہ کے طور پر اس کو کھلا رہے ہیں، تو اگر پوجا سے اس کا کسی بھی طرح کا تعلق ہو تو ایسی صورت میں بھی اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کو بتلائی۔ پہلی چیز یہ کہ وہ جو کھانا ہے وہ حلال کے پیسوں کا بنایا گیا ہو، حرام کے پیسوں کا نہ بنایا گیا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پوجا سے کسی بھی طرح کا تعلق نہ ہو۔ اگر یہ دو باتیں وہاں پائی جا رہی ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کھانے کو کھانا مسلمان کے لیے جائز ہے، اور اگر یہ چیز نہ پائی جا رہی ہو، اگر وہ حرام کے پیسوں کا بنا ہوا ہو یا اس کا پوجا سے کسی بھی طرح کا تعلق ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو کھانا جائز نہیں ہے، پھر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح آ گیا ہے تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہاں آپ ہماری باتوں کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو ہم کمنٹ لے رہے ہیں یہ ہے حافظ صادق میرٹھ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں سلام اور دعا کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، کیا گاڑی قسطوں میں لے سکتے ہیں؟ کچھ گنجائش ہو تو بتاؤ۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ گاڑی قسطوں میں لینا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں علماء کا زبردست اختلاف ہے۔ علماء جائز اور اس کے ناجائز ہونے کے بارے میں بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ائمہ اربعہ اور جمہور فقہا کا مسلک یہ ہے کہ ادھار بیع میں نقد بیع کے مقابلے قیمت زیادہ کرنا جائز ہے، کیونکہ جب آدمی قسطوں میں کوئی چیز لیتا ہے تو وہ ادھار کے طور پر لیتا ہے۔ اگر آدمی قسطوں میں کوئی سامان لے رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ ادھار لے رہا ہے، کیونکہ یہ ادھار ہی ہوتا ہے۔ کچھ پیسے جمع کر دیے، باقی پیسے ہر مہینہ قسطوں میں آتے رہیں گے، ہم کماتے رہیں گے، آپ کو دیتے رہیں گے، اس طرح سے اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے سمجھا جائے گا جیسے انسان ادھار لے رہا ہے۔ تو نقد کے مقابلے ادھار سامان لینے میں قیمت بڑھانا یہ جائز ہے، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ دونوں ہی پارٹیاں خرید و فروخت کے وقت ہی اس کے بارے میں قطعی فیصلہ کر کے کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں، یہ ضروری ہے۔ اس لیے اگر بیچنے والا یہ کہے کہ میں نقد اتنے میں اور ادھار اتنے میں اپنی چیز بیچوں گا، اور اس کے بعد کسی ایک بھاؤ پر اتفاق کیے بغیر دونوں الگ الگ ہو جائیں، دونوں جدا جدا ہو جائیں،
تو یہ بیع ناجائز ہے، اس طرح سے بیچنا پھر جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دونوں ہی پارٹیاں اسی مجلس میں کسی ایک فیصلے پر راضی ہو جائیں، اس بات پر راضی ہو جائے کہ ٹھیک ہے جو رقم بڑھ کر دی جا رہی ہے یا جو اس پر پیسے بڑھائے جا رہے ہیں، لینے والا اس بات پر متفق ہو کہ ٹھیک ہے میں اس کو دے دوں گا، میں بڑھی ہوئی رقم آپ کو دے دوں گا، تو ایسی صورت میں پھر وہ قسطوں پر گاڑی لینا یا قسطوں پر کوئی بھی سامان لینا یہ پھر جائز ہوگا، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ دونوں ہی پارٹیاں متفق ہو جائیں، راضی ہو جائیں، اور دونوں ہی پارٹیاں اس بات پر فیصلہ کر لیں کہ ٹھیک ہے جو رقم بڑھ کر دی جا رہی ہے وہ میں ادا کر دوں گا۔ اگلا کمنٹ ہے محمد عابد انصاری کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد انہوں نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب کیا ہم اللہ کے نام کی قربانی کریں یا کسی اور کے نام سے یا اپنے بچے کے نام سے کریں؟ یہ آپ نے سوال کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مسلمان جو بھی چیز کی قربانی کرتا ہے، جو بھی چیز قربان کرتا ہے یا جو بھی چیز ذبح کرتا ہے، تو وہ تمام چیزیں اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اللہ کے لیے قربانی کرو۔ تو انسان جو بھی کرتا ہے، مسلمان جو بھی جانور ذبح کرتا ہے، قربان کرتا ہے، وہ اللہ کے نام سے ہی کرتا ہے، اللہ کے نام پر ہی کرتا ہے، اللہ کے لیے ہی کرتا ہے۔ لیکن بہرحال سوال کا جو مقصد ہے کہ میں اپنے بچے کے نام سے قربانی کروں یا اپنے نام سے، تو اس کے اندر آپ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں آپ کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اولاً تو آپ اس بات کا دھیان کریں، اگر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو پھر آپ اپنے نام سے کریں یا اپنے بچے کے نام سے کریں یا اپنی بیوی کے نام سے کریں یا اپنے ماں باپ کے نام سے کریں، آپ کسی کے بھی نام سے قربانی کر سکتے ہیں، آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہو تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی طرف سے قربانی کریں، آپ کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں آپ اپنے علاوہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو پھر آپ اپنے بچے کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اپنی بیوی کی طرف سے بھی، ماں باپ کی طرف سے بھی، یعنی آپ چاہے 10 جانور قربان کر لیں یا 20 جانور قربان کر لیں، اپنے پورے گھر کی طرف سے قربانی کر لیں، پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ پر واجب ہے تو آپ کو اپنی طرف سے تو کرنی ہی پڑے گی۔ ہاں گنجائش کے اعتبار سے آپ کسی کے بھی طرف سے کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے۔ تو اس میں بس صرف آپ کو یہی دھیان رکھنا ہے کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ آپ پر واجب ہو تو اپنے نام سے کیجیے، اور آپ پر واجب نہ ہو تو پھر آپ کسی کے بھی نام سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد شاہد مجید پورہ ہاپوڑ سے، کہہ رہے ہیں سلام اور دعا کے بعد پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب مرنے سے پہلے مرنے والے کی یہ تمنا ہو کہ میں اپنے شریر کا کوئی حصہ دان کر دوں، جیسے آنکھ، کڈنی وغیرہ، تو کر سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ قرآن و حدیث اور اپنے علم سے آگاہی فرمائیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ تمنا کرنا کہ میں اپنے بدن کا کوئی حصہ دان کروں گا، کوئی حصہ کسی کو گفٹ دوں گا، تو یہ تمنا کرنا یا اس طرح کی وصیت کرنا یہ ناجائز ہے، بالکل حرام ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس طرح سے ناجائز کیوں ہے یا یہ حرام کیوں ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کا جو بدن ہے، انسان کا بدن اور بدن کا ہر حصہ اللہ کی امانت ہے۔ انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس امانت میں خیانت کرے۔ اگر ہمارے پاس کوئی شخص بطور امانت کے کچھ بھی چیز رکھ دے تو ہمارے لیے مالک کی اجازت کے بغیر اس کے اندر تصرف کرنا یا اس کو خرچ کرنا یا اس کو کسی کو دینا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اس بات کا آپ دھیان رکھیں۔ اسی طرح انسان کا جو بدن ہے یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اس امانت میں تصرف کرنا یا اس کو کہیں بھی خرچ کرنا یا اس کو کسی جگہ پر یا انسان کو اپنے بدن کا کوئی حصہ کسی کو دان کرنا یا خودکشی کرنا، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ حرام اس لیے ہے کہ انسان ان کا مالک نہیں ہے۔ جب مالک نہیں ہے تو تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ مرنے سے پہلے زندگی میں یا مرنے کے بعد وصیت کرنا کہ میرے بدن کا یہ حصہ، کڈنی یا کچھ بھی چیز یا آنکھ وغیرہ، انسان جو بھی چیز، کہ میرے بدن کا یہ حصہ دان کر دیا جائے، میرے مرنے کے بعد اس کو نکال کر کسی بیمار کے لگا دیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ بظاہر اس میں ایک شخص کا فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر یہ مذہب اسلام کے خلاف ہے، اسلامی شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ مسلمان کو تو اس طرح کے سوال ہی نہیں کرنے چاہیے، اور مسلمان کو تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ تو
याद रखिए कि अपने बदन का कोई हिस्सा दान करना या पैसों के बदले में देना, उसको बेचना, या इसी तरह से उसकी वसीयत करना कि मरने के बाद इसको फ़लाँ शख्स को दे दिया जाए, मेरे बदन के फ़लाँ हिस्से को फ़लाँ शख्स को दे दिया जाए या फ़लाँ बीमार के लगा दिया जाए, ये तमाम चीज़ें नाजायज़ हैं, ये तमाम चीज़ें हराम हैं। इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। अगला कमेंट है क़ारी तसव्वुर अल हुसैनी कैराना ज़िला शामली से, कह रहे हैं मोहतरमुल मक़ाम वाजिबुल एहतराम जनाब मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाद सलाम अर्ज़ गुजारिश है कि लड़की ने यह कहा कि आपके भाई ने मेरे से कहा कि तू आज़ाद है मेरी तरफ से। लड़की ने गुस्से में आकर अपनी बहन को फ़ोन दे दिया। फिर लड़के ने कहा कि मेरी तरफ से कहीं घूम फिर, मेरी तरफ से आज़ाद है। लड़का बोल रहा है कि मैंने तलाक़ की नीयत से कुछ भी नहीं कहा, बस कहा कि तू कहीं भी घूम फिर, मेरी तरफ से आज़ाद है, लेकिन तलाक़ की कोई भी नीयत नहीं की थी, मैं तो उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। ये आपने सवाल किया। इस सवाल का ये जो सवाल है शायद आपकी समझ में ना आया हो, तो मैं इस सवाल का ख़ुलासा बयान कर दूँ। सवाल का ख़ुलासा ये है कि अपनी बीवी से शोहर का ये कहना कि तू आज़ाद है, इसका क्या हुक्म है, ये इस सवाल का मकसद है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि लफ्ज़ आज़ाद हमारे उर्फ़ के एतबार से तलाक़ का सरीह लफ्ज़ बन चुका है, यानी इससे तलाक़ वाक़ हो जाती है। अलबत्ता चूँकि लफ्ज़ आज़ाद से तलाक़ बाइन वाक़ होती है और एक बाइन तलाक़ के बाद दूसरी बाइन तलाक़ वाक़ नहीं होती है, इसलिए उस शख्स के अपनी बीवी को कई बार ये कहने से कि तू आज़ाद है, बीवी पर एक ही तलाक़ बाइन वाक़ होगी। ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि बीवी फ़ौरन निकाह से निकल जाती है और शोहर को रुजू करने का हक़ नहीं होता है। लेकिन ऐसी सूरत में शोहर के लिए हुक्म यह है कि वह इद्दत के अंदर ही या इद्दत के बाद अपनी बीवी से दोबारा निकाह करें और निकाह करने के बाद वो बीवी से मियाँ बीवी की तरह फिर वो रहेंगे, लेकिन इसके अंदर निकाह करना ज़रूरी होता है। अगला कमेंट है मोहम्मद ताहिर फफूंडा की तरफ से, कह रहे हैं कि आपसे ये सवाल करना है कि किस इंसान पर कुर्बानी जायज़ है, थोड़ा तफसील से बताइए मुफ्ती साहब जी। ये जो आपने सवाल किया है कि किस इंसान पर कुर्बानी जायज़ है, तो जायज़ तो हर मुसलमान के लिए है, कोई भी मुसलमान कुर्बानी कर सकता है, लेकिन आपके सवाल का मकसद है कुर्बानी किस पर वाजिब है, यानी किसके लिए ज़रूरी है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि इसके बारे में वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, कुर्बानी किस पर वाजिब है, मुफ्ती खालिद कासिमी, इस नाम से आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के अंदर बहुत तफसील से तमाम ही चीज़ें बतलाई गई हैं, आप तसल्ली से देख सकते हैं, तफसील से देख सकते हैं। तमाम चीज़ें उसके अंदर बारीकी के साथ बहुत अच्छी तरह से समझाई गई हैं, एक एक चीज़ को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगला कमेंट है मोहम्मद अफजल की तरफ से, कह रहे हैं कि सलाम और दुआ के बाद पूछते हैं कि हज़रत मैं ये पूछ रहा था कि अगर किसी को तलाक़ हो जाए तो इद्दत करना ज़रूरी है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब ये है, ये जो आपने सवाल किया है कि तलाक़ के बाद इद्दत गुजारना औरत के लिए ज़रूरी है, अगर वो इद्दत नहीं करेगी तो ऐसी सूरत में औरत गुनाहगार होगी। अगला कमेंट है संदीप सिंह राजस्थान से, कह रहे हैं गुरुजी मेरे को 5 साल पुरानी बवासीर है, कब्ज़ भी रहती है और शुगर भी है, कोई उपाय बताओ। इसके लिए आप हमारी वीडियो देखें अंजीर के फ़ायदे, उसके अंदर बवासीर का और कब्ज़ का बहुत बेहतरीन इलाज अंजीर से बतलाया गया है। इसी तरह आपने बयान किया, आपने ज़िक्र किया है कि शुगर भी है, तो इसके लिए आप हमारी वीडियो देखें जामुन के फ़ायदे, तो जामुन से शुगर का बहुत बेहतरीन इलाज उस वीडियो के अंदर बतलाया गया है। तमाम ही चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं, आप तसल्ली से आसानी से देख सकते हैं। अगला कमेंट है मोहम्मद मुशर्रिफ सैफ़ी की तरफ से, कह रहे हैं कि सिदरा के क्या माना है। सिदरा के माना है बेरी का दरख्त, ये नाम रखना जायज़ है, सही है, रख सकते हैं। अगला कमेंट है मोहम्मद ताहिर की तरफ से, सलाम और दुआ के बाद ये पूछते हैं कि मुफ्ती साहब एक हदीस में आता है कि जिस शख्स ने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, इसका क्या मतलब है, क्या वो मुसलमान नहीं है, क्या वो काफिर है, इसकी वजाहत कर दीजिए मुफ्ती साहब। ये जो आपने सवाल किया और जो हदीस आपने बयान की है, तो ये और इस तरह की जो हदीसें हैं, ये तमाम हदीसें इंसान के लिए बतौर डांट डपट के और तंबीह के होती हैं। मकसद ये होता है कि इंसान इन कामों से बचे, मकसद ये होता है कि इंसान नमाजी बन जाए, नमाज की तरफ आए। मकसद ये नहीं होता कि इंसान को इस्लाम से खारिज करना मकसद हो, इस तरह का कोई मकसद नहीं होता है। लेकिन बात दरअसल ये है कि जब इंसान नमाज से दूर हो जाता है तो नमाज से दूर होते होते वो मज़हब इस्लाम की तमाम चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीक़े से दूर होता जाता है। नतीजा ये होता है कि फिर वो
کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مذہب اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ جو حدیث بیان کی ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے اس کے دل کے اندر مذہب اسلام کی اور مذہب اسلام کے شعائر کی اور مذہب اسلام کی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے۔ تو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے یقیناً وہ باقی غلط کام کرے گا، یقیناً وہ مذہب اسلام کی جو ضروری چیزیں ہیں تمام ضروری چیزوں کو چھوڑے گا اور وہ غلط کام کرے گا، اور غلط کام کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ پھر وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا، کھلم کھلا کفریہ کام کرے گا، اور پھر مذہب اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اگلا کمنٹ ہے مفتی محمد زاہد قاسمی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کے علم کی خوشبو کو پوری دنیا میں پھیلا دے، میری یہی دعا ہے رب سے آپ کا نام پوری دنیا میں روشن ہو، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ اگلا کمنٹ ہے محمد مشرف سیفی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب لڑکی کے کچھ اچھے سے نام بتا دو۔ اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں، لڑکیوں کے نام مفتی خالد قاسمی، اس کے اندر لڑکیوں کے بہت اچھے اچھے نام بتلائے گئے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے حافظ محمد سلیم ڈیگرس مہاراشٹر کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب مسجد میں ناجائز روپیوں سے ٹھنڈے پانی کا ایک فریز لگایا ہوا ہے، تو اس کا ٹھنڈا پانی پینا جائز ہے یا نہیں، یا اس کا کیا حل ہے؟ کہ یہ فریز مسجد سے نکال دیا جائے، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کسی کو اس فریز کی رقم دے دی جائے اور پھر اس فریز کا پانی پینے میں استعمال کر لیا جائے؟ جواب عنایت فرمائے۔ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس کی رقم کسی کو دے دی جائے، تو کسی کو دینے سے وہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کی رقم اس کے مالک کو دے دیں، کسی بھی بہانے سے، چاہے آپ یہ بہانہ بنا دیں کہ تمام لوگ اس کے ثواب میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس لیے آپ کو پیسے دے رہے ہیں، تو آپ کچھ بھی بہانہ بنا سکتے ہیں، لیکن بہرحال رقم مالک کے پاس پہنچنی چاہیے، مالک اس رقم کا کچھ بھی کرے، یعنی جس نے وہ مشین لگوائی ہے، جس نے وہ فریز لگایا ہے، اس کو وہ تمام پیسے پہنچا دیے جائیں تاکہ وہ آپ کے لیے صحیح ہو جائے، جائز ہو جائے۔ اگلا کمنٹ ہے نازیہ رضوان قریشی دبئی سے، ان کی بہن نے کافی لمبا خواب دیکھا ہے، خواب کو میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے وہ کسی صغیرہ گناہ میں لگاتار مبتلا ہے، بار بار صغیرہ گناہ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد نقیب کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ قسطوں پر موبائل لینا کیسا ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ قسطوں پر گاڑی لینا کیسا ہے۔ جو جواب دیا گیا ہے وہ موبائل کے بارے میں بھی ہے، یعنی موبائل بھی قسطوں میں لینا اسی شرط پر جائز ہے جو شرطیں ابھی پہلے بتلائی گئی ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا نواب قاسمی دیوبند ضلع سہارنپور سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پیٹ میں کافی وقت سے تکلیف ہے، تو میں نے جوارش جالینوس اور اس کے علاوہ پیٹ کے لیے بہت ساری دوا پی لی ہے، تو یہ آپ نے معلوم کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ مجھ سے اس کے بارے میں علاج معلوم کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے میسیج کے اندر لکھا بھی ہے، تو اس کے بارے میں آپ ایسا کریں کہ دیوبند کے اندر بہت اچھے اچھے حکیم موجود ہیں، آپ دیوبند میں ہی رہتے ہیں جیسا کہ آپ نے بتلایا ہے، تو آپ دیوبند میں کسی اچھے سے حکیم سے جو ماہر حکیم ہو اور پیٹ کے بارے میں اسے بہت اچھی نالج ہو، آپ ایسے حکیم سے ملیں تاکہ وہ آپ کا علاج کر سکے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد شاہد مجید پورہ ہاپوڑ سے، سلام اور دعا کے بعد پوچھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی اور شریر کا کوئی حصہ ہاتھ یا پیر کٹ گیا، ملا نہیں اور اس کو اسی حالت میں دفن کر دیا، تو قیامت کے دن پورے جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا یا وہی جسم ہوگا کہ جسے تدفین کیا گیا تھا؟ یہ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو قیامت کے دن تمام اعضاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انسان کے بدن کے حصے کہیں بھی ہوں، کہیں بھی رہ جائیں، تمام ہی حصوں کو جمع کیا جائے گا، اس کے بعد اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگلا کمنٹ ہے رنویر سنگھ کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ میں نیپال سے ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے تیزابیت ہے، 1 سال سے بہت پریشان ہوں، آپ کا ویڈیو دیکھ کے یہاں آیا ہوں، آپ پلیز ہیلپ کیجئے۔ آپ میری ویڈیو دیکھ کر کہاں آئے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے، تو آپ نے کہا ہے کہ یہاں آیا ہوں، پتہ نہیں آپ کہاں پر آئے ہیں، تو آپ مجھے بتلائیں کہ آپ کہاں پر ہیں، کیا معاملہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے بھی ہوگی آپ کی مدد کی جائے گی۔ اگلا کمنٹ ہے نور عالم کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ میرے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ سوال یہ تھا کہ عدت کا کیا مطلب ہوتا ہے، مہربانی کر کے ہمیں اس کا خلاصہ بتائیں، بہت مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عدت کا مطلب یہ ہے کہ نکاح زائل اور ختم ہونے کے بعد عورت کا نکاح سے ممنوع ہونا اور ایک خاص مدت تک، خاص دنوں تک انتظار کرنا، یہ عدت کہلاتا ہے۔
اگر بیوہ یا طلاق شدہ عورت اپنے پچھلے شوہر سے حاملہ ہو جائے، جس شوہر نے اس کو طلاق دی ہے یا جو اس کو چھوڑ کر مرا ہے، اگر اس سے حاملہ ہو تو اس عرصے میں یعنی عدت کے زمانے میں حمل کی علامات اور نشانیاں واضح اور ظاہر ہو جاتی ہیں اور ہونے والے بچے کی وراثت طے ہو جاتی ہے۔ عدت کے لفظی معنی ہے معدود ہونا، یعنی گننا، گنتی کے معنی عدت کے آتے ہیں۔ عدت سے مراد وہ دن ہوتے ہیں کہ جن کے گزرنے کے بعد عورت سے نکاح کرنا انسان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اگلا کمنٹ ہے حضرت مولانا مفتی محمد ثاقب قاسمی صاحب، امام مسجد قباء علوی نگر لونی، ضلع غازی آباد، یوپی سے ان کے متعلق ایک شخص نے اپنی بیوی کے بارے میں ایک کافی لمبا اور بظاہر ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ خواب کو میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی کے خونی رشتہ داروں سے مالی فائدہ حاصل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا زکریا ندوی دہلی کی طرف سے، ان کے متعلق ایک شخص نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کو میں نے تسلی سے پڑھ لیا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اپنے مرحوم والد کو خاطر خواہ ثواب نہیں پہنچا رہا ہے، اس کے جو والد ہیں وہ اس سے ثواب کے منتظر ہیں، ثواب کے طلبگار ہیں، اس لیے وہ ان کو ثواب پہنچائے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد آصف باغپت کی طرف سے، انہوں نے خواب میں ایک مکان کو خریدنے کی تعبیر معلوم کی ہے۔ اس مکان کو یہ بظاہر یعنی سچ میں بھی خریدنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے معلوم کیا ہے۔ تو اس خواب کی تعبیر سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جو مکان آپ خریدنا چاہتے ہیں آپ اس کو نہ خریدیں، اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اس میں آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس لیے آپ اس سے دور رہیں، بچے رہیں۔ اگلا کمنٹ ہے محمد محسن فاروقی رائل کمپیوٹر گلاوٹھی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب میں جب بھی کوئی تسبیح وغیرہ پڑھتا ہوں تو بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ میں نے جو یہ تسبیح پڑھی ہے اس کا ثواب حضور کے طفیل میں میری والدہ کو پہنچا، تو اس طرح کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا اس طرح سے کہنا صحیح ہے، جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس طرح سے ثواب پہنچ جاتا ہے، آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، کہتے رہیں۔ اگلا کمنٹ ہے فخر الدین ادریسی کی طرف سے، کہہ رہی ہیں ماشاءاللہ آپ سب کا سفر اللہ آسان فرمائے، دعا کی درخواست ہے۔ جی بالکل انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے محمد عاطف کی طرف سے، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے محمد حنیف کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب میں نے سنا ہے کہ 7 دن کے بعد بچے کا عقیقہ نہیں ہوا تو بعد میں کوئی مطلب نہیں، حضرت کیا یہ بات صحیح ہے؟ پیدا ہونے والے بچے کا عقیقہ کرنا کب سنت ہے؟ تو اس کے بارے میں صحیح حکم یہی ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، 7ویں دن عقیقہ کر لینا چاہیے۔ اگلا کمنٹ ہے ایس کے عفان کی طرف سے، ان کی نانی نے ان کے مرحوم نانا کے بارے میں خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والی جو ہے ان سے مرحوم ثواب کے طلبگار ہیں، وہ ان کو ثواب پہنچاتی رہیں۔ اگلا کمنٹ ہے مطیع خان کی طرف سے، یہ سلام کر رہے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اگلا کمنٹ ہے شوقین خان کی طرف سے، یہ بھی سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اگلا کمنٹ ہے نازیہ پروین کی طرف سے، یہ کہہ رہی ماشاءاللہ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے زینت انصاری کی طرف سے، کہہ رہی ماشاءاللہ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے عمران چودھری کی طرف سے، کہہ رہے ہیں حضرت والا بیماری میں پھنسا ہوں، آپ سے صحت کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں، میں حافظ عمران، امام مسجد عیدگاہ موضع آلدی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرمائے، تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے، صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اگلا کمنٹ ہے بشرا شیخ کی طرف سے، کہہ رہی ماشاءاللہ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلا کمنٹ ہے محمد عمران رائین کی طرف سے، ان کی چھوٹی بہن نے خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والی سے خواب میں مرحوم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو مرحوم والد ہیں کہ وہ ان کو ثواب پہنچائے، ان سے ثواب کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد حنیف کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمارے بدن میں بہت سستی رہتی ہے، ہم سونف استعمال کر سکتے ہیں کیا حضرت؟ جی ہاں بالکل سونف استعمال کریں، آپ سونف کا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ اگلا اور آخری سوال یہ محمد حنیف کی ہی طرف سے، کہہ رہے ہیں سلام اور دعا کے بعد پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب بیٹھ کر اذان دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ بیٹھ کر اذان دے سکتے ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹانگوں سے، دونوں پیروں سے معذور ہو،
کھڑے ہو کر اذان نہ پڑھ سکتا ہو تو اس کے لیے بیٹھ کر اذان پڑھنا جائز ہے، وہ بیٹھ کر اذان پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص معذور نہ ہو، اس کے دونوں پیر دونوں ٹانگیں صحیح ہوں، صحیح سالم ہوں، ان میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے بیٹھ کر اذان پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ایسی صورت میں حکم یہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اذان پڑھے۔ تو معذور آدمی کے لیے تو بیٹھ کر اذان پڑھنا صحیح ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، جائز ہے، لیکن صحیح آدمی کے لیے، تندرست آدمی کے لیے بیٹھ کر اذان پڑھنا یہ مکروہ ہوگا، اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے اس ہفتے آئے ہوئے سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، جو میں نے آپ کو دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے سوالوں کے جواب تسلی بخش آ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔